کبھی کبھی سوچتی ہوں کیا یہ دنیا پہلے سے زیادہ خاموش نہیں ہو گئی؟ وہ جو چڑیوں کی چہچہاہٹ تھی، تتلیوں کی اڑان اور شام ہوتے ہی جگنوں کی ٹمٹماہٹ، وہ آوازیں، وہ نظارے جو ہمارے بچپن کا حصہ تھے، اب جیسے بس ایک خواب، ایک یاد بن کر رہ گئے ہیں۔ چلیں آج اسی خاموشی کے پیچھے چھپی کہانی کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ گانا ہائے میرے بچپن کے پسندیدہ گانوں میں سے ایک تھا۔ ہم بہن بھائی اکثر اسے گنگناتے پھرتے تھے۔ یہ صرف ایک گیت نہیں تھا، یہ ہماری حقیقت تھی۔ ہمارا آنگن سچ میں تتلیوں اور جگنوؤں سے بھرا ہوتا تھا۔ یہ اس دنیا کی تصویر تھی جو اب نہ جانے کہاں کھو گئی ہے۔ آئیے میرے ساتھ میرے بچپن کی ایک یاد میں چلیں۔ وہ زمانہ جب اسکول سے گھر کا سفر کوئی مجبوری نہیں بلکہ ایک مہم جوئی ہوتی تھی۔ ہم سب بہن بھائی پیدل گھر آتے تھے اور ہمارے آس پاس کی دنیا وہ تو زندگی اور گیتوں سے بھرپور تھی۔ ہمارا تو آدھے سے زیادہ راستہ رنگ برنگی تتلیوں کے پیچھے بھاگتے بھاگتے ہی کٹ جاتا تھا۔ پتہ ہی نہیں چلتا تھا کہ کتنا لمبا راستہ طے کر لیا۔ وہ صرف ایک سڑک نہیں تھی، وہ ایک جیتی جاگتی سانس لیتی ہوئی دنیا تھی۔ صبح آنکھ کھلتی تو چڑیوں کی چہچہاہٹ سے، دن میں باغ میں شہد کی مکھیوں کی بھنبھناہٹ گونجتی، اور شام تو جیسے جگنوؤں کے نام تھی۔ وہ اپنی روشنی سے اندھیرے میں ایسا جادو بکھیرتے تھے کہ بس یہ سب ہماری روزمرہ کی زندگی تھی، کوئی خاص بات نہیں تھی۔ لیکن پھر پتہ نہیں کب اور کیسے سب کچھ بدلنا شروع ہو گیا۔ وہ جانی پہچانی آوازیں آہستہ آہستہ مدھم پڑ گئیں، وہ رنگ پھیکے پڑ گئے، وہ جادوئی دنیا جیسے کہیں کھو گئی، اور اس کی جگہ ایک ایسی خاموشی نے لے لی جو آج بھی کانوں میں چپتی ہے۔ اور یہ صرف میرا وہم یا پرانی یادوں کا اثر نہیں ہے، یہ ایک حقیقی تبدیلی ہے جو نظر آتی ہے۔ یہ ہمارے ماحول کی طرف سے ایک اشارہ ہے، ایک وارننگ ہے کہ کچھ بہت غلط ہو رہا ہے۔ آخر گیا کہاں وہ سب کچھ؟ وہ چڑیاں، وہ تتلیاں، وہ جگنو کہاں غائب ہو گئے سب؟ یہ سوال صرف میرا نہیں، ہم میں سے بہت سے لوگوں کے ذہن میں آتا ہوگا۔ اس خاموشی کا جواب صرف ہماری یادوں میں نہیں بلکہ سائنس میں چھپا ہے۔ یہ صرف ایک جذباتی نقصان نہیں ہے، سائنسدان اسے ایک حقیقی ماحولیاتی بحران کہتے ہیں، ایک ایسا بحران جو پوری دنیا میں دیکھا جا رہا ہے۔ سائنس کی زبان میں اسے بائیو ڈائیورسٹی لاس کہتے ہیں۔ آسان لفظوں میں سمجھیں تو فطرت میں جو اتنی ورائٹی تھی نا، وہ کم ہو رہی ہے، اور جب ایک بھی جاندار غائب ہوتا ہے تو اس کا اثر پورے ماحول پر پڑتا ہے، جیسے کسی زنجیر کی ایک کڑی ٹوٹ جائے۔ ہر ایک کے غائب ہونے کی کہانی الگ ہے۔ چڑیوں کو ہمارے شہروں نے بے گھر کر دیا، تتلیوں کو کیڑے مار دواؤں نے ختم کر دیا، اور جگنوؤں کو ہماری تیز روشنیوں نے نگل لیا۔ یہ کوئی ایک مسئلہ نہیں بلکہ کئی مسئلوں کا ایک جال ہے۔ تو بنیادی وجہ کیا ہے؟ ہماری یہ جدید دنیا، ہمارے یہ کنکریٹ کے جنگل، ہمارے کیمیکلز اور ہماری دن رات جلتی روشنیاں۔ ہم نے ان معصوم جانداروں سے ان کے گھر اور ان کا کھانا سب کچھ چھین لیا ہے۔ ذرا سوچئے پرانے گھروں میں کیسے روشن دان، کھڑکیاں اور خردری جگہیں ہوتی تھیں جہاں چڑیاں آرام سے اپنا گھونسلہ بنا لیتی تھیں۔ آج کی ان شیشے کی اونچی اونچی عمارتوں میں ان بیچاروں کے لیے کوئی جگہ ہی نہیں۔ اور یہ جگنوؤں کی بات تو اور بھی دل دکھانے والی ہے۔ وہ اپنی مدھم سی روشنی سے ایک دوسرے سے بات کرتے ہیں، اپنے ساتھی کو ڈھونڈتے ہیں، لیکن ہماری مصنوعی روشنیوں کے شور میں ان کی اپنی آواز ہی کہیں دب کر رہ گئی ہے۔ تو کیا یہ کہانی یہیں ختم ہو جاتی ہے؟ کیا ہم بس افسوس ہی کر سکتے ہیں؟ نہیں، بالکل نہیں۔ اچھی خبر یہ ہے کہ اس خاموشی کو توڑا جا سکتا ہے۔ امید ابھی باقی ہے، اور اس امید کی شروعات بہت چھوٹے چھوٹے کاموں سے ہوتی ہے۔ یہ بہت ہی آسان لیکن بہت طاقتور کام ہے۔ اپنے باغ میں، اپنی بالکونی میں مقامی پھول لگائیں، کیمیکل والے سپرے استعمال کرنا چھوڑ دیں، پرندوں کے لیے ایک چھوٹے سے برتن میں پانی رکھ دیں۔ اگر ہر گھر ایک چھوٹی سی پناہ گاہ بن جائے تو سوچیں کتنا بڑا فرق پڑ سکتا ہے۔ ہر بڑی تبدیلی کی شروعات ایک سے ہوتی ہے، ایک گھر، ایک باغ، ایک انسان جس سے فرق پڑتا ہو۔ یہی ایک فطرت کو ہمارے آنگن میں واپس لانے کا پہلا قدم بن سکتا ہے۔ یہ بات صرف کچھ کیڑے مکوڑوں یا پرندوں کے غائب ہونے کی نہیں ہے، اس سے کہیں زیادہ گہری ہے۔ یہ ہماری یادوں، ہماری تہذیب اور ہمارے مستقبل کی کہانی ہے۔ جب جگنو نہیں رہتے تو علامہ اقبال کی نظم جگنو کا وہ جادو بھی پھیکا پڑ جاتا ہے۔ جب تتلیاں نہیں رہتی تو ہماری شاعری سے رنگوں کے استارے بھی ختم ہو جاتے ہیں۔
ہم صرف مخلوق نہیں کھو رہے، ہم اپنی زبان، اپنی شاعری، اپنی ثقافت کا ایک حصہ کھو رہے ہیں۔ یہ ایک بہت بڑی سچائی ہے۔ ہم اکثر یہ بھول جاتے ہیں کہ ہمارا وجود فطرت سے جڑا ہوا ہے۔ فطرت ہمارے بغیر بھی رہ سکتی ہے، لیکن ہم فطرت کے بغیر نہیں رہ سکتے۔ آخر میں بس ایک سوال ہے جس پر ہم سب کو سوچنا چاہیے۔ جب ہمارے بچے بڑے ہوں گے تو کیا ان کے باغوں میں بھی زندگی کے گیت گونجیں گے یا وہاں صرف خاموشی ہوگی؟ ہم ان کے لیے کیسی دنیا، کیسی میراث چھوڑ کر جا رہے ہیں؟